جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آگے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں. عذر کا مطلب ہے کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کے پاس. کن کے پاس نہیں ہے؟ تو آج ہم اس پہ غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. یوحنا 15 باب 18 سے 25 آیات تک جو ہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا ان سے نفرت کرتی ہے اور وہ نفرت آپ سے بھی کرے گی، کیونکہ دنیا نے جب خدا یسوع مسیح کو رد کیا ہے تو وہ یقیناً ہمیں بھی رد کرے گی. جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اے عورتوں مجھ پر نہیں بلکہ اپنے بچوں پر ہو. اور اگر ہرے درخت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا. اس لیے پرسیکیوشنز اور لعن طعن اور نفرت تو یہ ایک مسیحی کا حصہ ہے، اور اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں اور اس کو ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں، ان آیات میں، ان ورسز میں خدا یسوع مسیح جو ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی تعلیم سنی، ان کے معجزات دیکھے اور پھر بھی ایمان نہ لائے، وہ اپنے انکار کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہیں. جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے خدا کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا پر آئے. خدا یسوع مسیح نے اب باپ کو جو ہے وہ دنیا پر رویل کیا، باپ کی محبت کو، باپ کی پاکیزگی کو، رحم کو، نجات کے منصوبے کو مکمل طور پر جو ہے ہم سب لوگوں پر ظاہر کیا، اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا، یہودی قوم پر ظاہر کیا. اور انہوں نے خدا کی بادشاہی کی منادی بھی کی کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. لوگوں کو توبہ کی دعوت دی، خدا کی مرضی کو واضح کیا اور اپنی تعلیم اور معجزات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو وہ گناہ کے مجرم نہ ہوتے کا مطلب کیا ہے؟ اب پہلے ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اگر میں نہ آتا تو ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ کے مجرم نہ ہوتے. اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح کے آمد سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ تھے، کہ اب جو ہے خدا یسوع مسیح کے آنے کے بعد جو ہے وہ گنہگار ہو گئے ہیں اور پہلے وہ گنہگار نہیں تھے، پہلے وہ راست باز تھے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور بائبل ہمیں واضح طور پر سکھاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. یہاں خدا یسوع مسیح جو ہے ایک خاص گناہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک واضح الہی سچائی کو جاننے کی جو ہے بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک جو میں ایک ڈیوائن پرپس لے کر آیا تھا، اس ڈیوائن پرپس کو جاننے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے مجھے رد کر دیا ہے. جو میں نے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی، جو لوگوں پر میں نے ریویل کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو میں نے بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے رد کر دیا. جب لوگوں نے خدا یسوع مسیح کی تعلیم سنی، ان کے معجزات دیکھے اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو وہ اس انکار کے لیے جواب دہ بن گئے. اب یہ ہے کہ رہتے دنیا تک وہ اب مجرم ہی ٹھہرا دیے گئے ہیں، بشرطے کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہو. لیکن خدا یسوع مسیح کی زندگی میں انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے جو ہے ان کو اس انکار کا جواب دینا پڑے گا. اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں، عذر مطلب کہ ایکسکیوز نہیں ہے ان کے پاس. تو میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی مذہبی رہنماؤں کے پاس ایمان لانے کے لیے کافی ثبوت موجود تھے. مطلب انہوں نے خدا یسوع مسیح کی تعلیم سنی، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا، انہوں نے خدا یسوع مسیح کی محبت اور رحم کو بھی دیکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ صحائف انبیاء کو بھی جانتے تھے اور ان کی تعلیم وہ دیتے تھے، اس کو پڑھتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کا نالج بھی رکھتے تھے. تو اس کے باوجود بھی وہ خدا یسوع مسیح کو پہچان نہ سکے اور خدا یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یعنی کہ وہ شخص جو ہے اپنی اس بات کو یا اپنے آپ کو جو ہے بری کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یا میں نہیں جانتا تھا، یا مجھ تک تیری منادی نہیں پہنچی تھی، یا مجھے سکھایا نہیں گیا تھا، مجھے دکھایا نہیں گیا تھا.
مجھے پڑھایا نہیں گیا تھا، یعنی اب وہ کوئی بھی ایکسکیوز ان کے لیے باقی نہیں رہ گیا۔ جس طرح سے کہ یوحنا 3:19 میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نور دنیا میں آیا مگر لوگوں نے نور کی نسبت تاریکی کو زیادہ پسند کیا۔ لوکا 12:48 میں لکھا ہے کہ جس سے زیادہ دیا گیا اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا، یعنی کہ جس کو زیادہ جو ہے وہ ڈیوائن پرپس کا نالج ملا ہے، جس کو زیادہ جو ہے وہ سمجھ دی گئی ہے، اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا، اس سے سوال و جواب کیے جائیں گے کہ ہاں بھئی یہ بات تم جانتے تھے لیکن تم نے پھر بھی جو ہے اس کو فالو نہیں کیا، نہ خود فالو کیا نہ دوسروں کو کرنے دیا اور نہ دوسروں کو ان کے بارے میں بتایا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو 1:20 میں خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اپنے بیٹے کے ذریعے سے، اس لیے انسان جو ہے وہ بے عذر ہے، یعنی اب انسان کے پاس کچھ عذر نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ ہم رومیو 1:20 میں پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ تو میرے عزیزو، وہی الہی صفتیں، وہی ازلی قدرت، وہی الوہیت جو خدا یسوع مسیح جو ہیں خدا باپ کے ساتھ رکھتے تھے پیدائش سے پہلے، دنیا کے بننے سے پہلے خدا یسوع مسیح کے ساتھ رکھتے تھے، اور خدا یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ رکھتے تھے، وہی الوہیت وہی قدرت انہوں نے اپنی آ کر ظاہر کی، لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن لوگ جو ہیں اس چیز کو نہ سمجھے۔ عبرانیوں اس کے 2 باب اس کی 1 سے 3 میں، ویسے تو 3 ہے لیکن میں چاہوں گی کہ میں پہلی 3 پڑھوں، جس میں یوں لکھا ہے اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے جان بھی لیں، ہم غور بھی کر لیں اور سب کچھ کر لیں اور اس کے باوجود بھی ہم جو ہے غلط راہ پر جو ہے وہ چل نکلیں۔ جس طرح سے آگے وہ کہتا ہے کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت جو کلام ہوا ہے وہ شریعت کی بات کر رہا ہے کہ شریعت جو دی گئی تھی یہودی قوم کو، اور اس میں جو ٹھیک ٹھیک لکھا تھا، یعنی جو سزائیں یا جو حکم وہاں پر دیے گئے تھے، جس جس طرح سے خدا نے وہاں پر حکم دیا، گناہ کی سزا کا جو ہے وہ واضح کیا، اس طرح سے جو ہے لوگوں نے جس جس نے بھی قصور اور نافرمانی کی، اس کو اسی طرح سے ٹھیک ٹھیک اس کو سزا اس کے مطابق ملی، شریعت کے مطابق۔ جب اس کو شریعت کے مطابق جو ہے ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ سزا ملی، وہ جو فرشتوں کی طرف سے یا فرشتوں سے کی معرفت سے کلام دیا گیا تھا، اب تو خدا کا بیٹا خود آ کر کلام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا ہے تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کو اور خداوند یسوع مسیح کی نجات کو رد کر کے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب کلام ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس لکھا ہوا جو ہے وہ اسکرپچر نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لائے، اور ہم لوگ جو ہیں جن کے پاس اب کلام موجود ہے اور ہر چیز واضح اور کلیئر لکھی ہوئی ہے، اور اگر ہم پڑھ لیں، ہمیں سکھایا جائے، اور اگر ہم نہ بھی پڑھیں تو کم از کم ہم کلام کو تو سنتے ہیں نا، جب ہم چرچ میں جاتے ہیں کلام ہم سے بولا جاتا ہے، ہم کلام کو سنتے ہیں، تو سن کر بھی اگر ہم رد کر دیں، پڑھ کر بھی ہم رد کر دیں، جان کر بھی ہم رد کر دیں اور خدا یسوع مسیح پر ایمان نہ لائیں اور اتنی بڑی نجات کو رد کر دیں، تو میرے عزیزو پھر ہمارے پاس کچھ ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا، ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جتنا زیادہ ہم خدا کا کلام جانتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ صرف خدا کا کلام سن لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح کو جان بوجھ کر رد کرنا سنگین گناہ ہے،
ہمیں خوشخبری دوسروں تک پہنچانی چاہیے تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح کو قبول کرنے کا جو ہے وہ موقع مل سکے. ہمیں گوسپل پریچنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے خدا یسوع مسیح کے بارے میں. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کلام کو جان رہے ہیں اور ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ نجات کا منصوبہ کیا ہے، نجات حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے، توبہ کرنا کیوں ضروری ہے، خدا کی راست بازی میں آنا کیوں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس کو سیکھتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. جب ہم نے ساری باتیں سیکھ لی ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم کام نہ کریں تو پھر ہم جو ہے ہمارے پاس کچھ عذر نہیں ہے، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے ہر انسان کو جو ہے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے ذریعے جو ہے وہ سچائی کو دکھاتا ہے. ہر انسان کو بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا نا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. جب انسان اس سچائی کو جاننے کے باوجود رد کرتا ہے تو وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. ہمارے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ایمان رکھنے کے لیے کہ خدا یسوع مسیح خدا کی مکمل سچائی کو لے کر آئے. جتنی زیادہ ہمیں روشنی کا مطلب کہ جتنا زیادہ ڈیپ ہم جو کلام کو سیکھتے ہیں اور جتنا زیادہ ہم گہرائی میں جاتے ہیں، ہماری ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اور مسیح کو رد کرنا انسان کو جو ہے وہ بے عذر بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس اب ایکسکیوز کا کوئی وہ نہیں رہ جاتا کہ وہ ایکسکیوز کر سکے. یا آج ہی ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی کہیں، اور خود بھی اگر ہم آج اپنے ایمان میں ڈاواڈول ہیں یا ہم کسی طرح سے اپنے حالات کی وجہ سے شک میں ہیں یا مایوسی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہمیں خدا یسوع مسیح کو واپس اپنے ایمان کو جو ہے وہ رینیو کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. میرے عزیزو، یوحنا 15:22 آیت جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد کے بعد خدا کی جو سچائی ہے وہ پوری طور پر دنیا پر ظاہر ہو گئی، اور جن لوگوں نے اس سچائی کو دیکھا، سنا اور پھر بھی خدا یسوع مسیح کو رد کر دیا، وہ ان کے لیے اپنے گناہ کا عذر نہیں ہے. اسی طرح آج بھی جو شخص انجیل کو سنتا ہے وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے. تو میرے عزیزو، ہم سب یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر لمحہ، ہر وقت جو کچھ بھی آتا ہے وہ خدا کی حضوری میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. چاہے ہم کو اچھی بات کر رہے ہیں، چاہے ہم غلط بات کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اور جن جن لوگوں کے وسیلہ سے ہمیں کلام ملتا ہے، کلام ہمیں سنایا جاتا ہے، اور وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ کب کب خدا نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ہمیں خوشخبری سنائی گئی. لیکن اگر ہم پھر بھی اس کے باوجود رد کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور ہمیں اس کا خدا کی حضوری میں جواب دینا پڑے گا. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے، بے دین کی بات کی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم چرچ جا رہے ہیں، ہم خاندانی طور پر کرسچن ہیں اور ہم چرچ میں خدمت بھی کر رہے ہیں تو ہم کرسچن ہیں. تو میرے عزیزو، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ پراپر وے جو ہے، پراپر چینل جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے خدا یسوع مسیح پر ایمان لایا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور بپتسمہ لیا جائے، پھر اس کی بادشاہی میں داخل ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ویلیو رکھتے ہیں، وہ ورتھ رکھتے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے ذریعے جو ہے ہمیں نجات نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی ہے. تو جو لوگ آج بھی مذہبی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ کرسچینٹی مذہب نہیں ہے، جو مذہبی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور جو بھی نیکیاں، جو بھی کام کر رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ ناپاک کپڑوں کی مانند ہیں، ناپاک گندی دھجیوں کی مانند ہیں، کہیں یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں پھر جو ہم کام کرتے ہیں وہ ویلیو رکھتے ہیں، وہ ورتھ رکھتے ہیں خدا ان کی حضوری میں. تو خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں. آمین. آئیے ہم خدا ان کے کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے. ہمارے ساتھ بھائی فیاض ہیں، اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو خدا ان کے کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے. اور اگر پریئر ریکویسٹ ہمارے جو اس مذبح پر ہم نے پہلے رکھی تھی،
اور اگر کسی اور کی کوئی نئی ہے تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ہم جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے اس میں ہم یوتھ کا ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے, سارے دن کا ہے, اور اس میں صرف کرسچن یوتھ نہیں ہے, اس میں اور بھی بہت سارے ہیں, مطلب ڈفرینٹ کلچر سے ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ یوتھ کے لوگ ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ مسلم بھی ہوں. اس طرح سے ہم ان سب یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ رہے ہیں. تو اس کو دعا میں رکھیے گا کہ خداوند ہمیں حکمت دے, سارے ارینجمنٹس بھی اچھے ہوں, اور ہم اس کو بڑے ہی مؤثر اور پراپر طریقے سے لے کے چلیں. آئے ہم دعا کریں اور ساری درخواستوں کو خدا ان کے کلام کی شکر گزاری کے لیے, اور ساری درخواستوں کو جب اس سسٹر جی نے کہا کہ یوتھ میٹنگ ہے اس میں ہر فرقہ کے لوگ آئیں گے, ہر مذہب کے لوگ آئیں گے, تو خدا یسوع مسیح جو ہے سارے بنی نوع انسان کے لیے آیا ہے, کل جہان کے لیے آیا, سب کے لیے برکت چاہیں. آئے ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے دے دیں. جی برسانی پالکا جی. جی سر. ہاں, انڈیا میں, آسام میں, اڑیسہ میں اور کیرلا میں ابھی بہت زیادہ فلڈ چل رہا ہے, تو اس کے لیے دعا کرنا تاکہ لوگ بہت ہراس ہو رہے ہیں, بہت جان بھی جا رہا ہے. ایسے بھی خدا کا آشیش سے یہ نیچرل, جسی طرح خدا کا وچن کہتا ہے, مطلب وہ اگر حکم دے گا تو وہ بالکل شانت ہو جائے گا, تو اسی طرح یہ فلڈ جیسے شانت ہوگا اس کے لیے دعا کرنا. کیرلا, اڑیسہ, آسام میں, انڈیا کا, یہاں پہ زیادہ فلڈ چل رہا ہے, پلیز. پالکا میں کرتا ہوں, کیرلا, اڑیسہ اور ایک اور آپ نے پروونس کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے جی. آسام, آسام, آسام. آتم خدا جانتا ہے سب کچھ. بے شک اگر ہمیں نام نہیں بھی آتا لیکن خداوند کو آتا ہے. پاکلام میں لکھا آسام ہے نام ہے, خداوند. آسام. آسام, نام. آسام مجھے ہاں, آسام سمجھ لگی, آسام کی سمجھ لگتی مجھے. ٹھیک ہے جی. اوکے, دعا کرتے ہیں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاکرو, خدا ہم نہایت شکر گزار ہیں تیرے آج کے خوبصورت وقت کے لیے. خدا جو تو نے ہم سب کی زندگی میں دیا پاک خدا, کہ ہم تیرے حضور جھکیں, تیرے کلام کو سنیں اور برکات حاصل کریں. تیرا کلام جو زندہ اور تابندہ کلام ہے. اور خدا پاک خدا میں تیری بندی نسرین اختر کے لیے جس نے کلام سنایا, اور زیادہ دگنی چوگنی برکت کو مانگتا ہوں. ہمیشہ تیری بندی پاک روح سے بھری رہے, تیرے کلام سے بھری رہے, تیرے کلام کے گہرے بھیدوں سے بھری رہے. دیکھتا ہوں نے کلام میں سنا کہ ہم انسان کچھ بھی نہیں ہے. تیرا بندہ یسایہ جب تیرے جلال کو دیکھتا ہے تو خود کو کہتا کہ میرے ہونٹ تو ناپاک ہیں, ہم تو تیرے حضور جو ہیں گندے لباس کی مانت ہے, گندی دھجیوں کی مانت ہے. خداوند پھر انسان ہوتے ہمیں اپنی کسی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے. اور خداوند یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں سمجھے کہ ہمیں بہت علم ہے تو پھر سمجھے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. اور تو نے لوس رسول نے خدا پاک کرنچی میں کہا ہے, اگر مجھے کل علموں کا بھید ہو اور میں پہاڑوں کو کہوں ہٹ جاؤں اور محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں ہے. پاک خدا, لشکر خدا جلال کے بادشاہ, اس خوبصورت کلام کے لیے خدا تیری بندی نے سنا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا جتنے لوگوں نے سنا, خدا میری دعا ہے کہ وہ بہت زیادہ برکت پائیں پاک خدا, اور تیرے چہرے کو دیکھے, تیرے جلال کو دیکھے, جس طرح تیرے بندہ یسایہ نے تیرے جلال کو دیکھا اور تیرے انبیاء کرام نے تیرے جلال کو دیکھا. خدا اپنے پاک روح کو ڈیل پاک خدا, تاکہ ہمارے جتنے خادم ہیں, پاسٹرز ہیں, اور رول کو اس کو دیکھے, تیری گلوری کو دیکھے, تو اپنے نام کو عزت اور جلال دے پاک خدا. اس خوبصورت کلام کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں. دیکھتا ہوں اپنی ساری پریئر ریکویسٹ کو اس مذبح پر تیرے خادموں اور تیری خادموں کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں پاک خدا. اور تیری بندی نصرت بھٹی موجود ہے, تیری بندی نسرین اختر موجود ہے, اور تیرے خادم بھائی ثانیہ پالکا اور بدر ہرجیت اور کلدیپ موجود ہیں. یسوع کے نام سے خدا پاک روح ان کو استعمال کر اپنی خدمت کے لیے
अपने कलाम की मनादी के लिए तेरे जबकि सब खादम है पाखुदा, हम सब मुतफिक होकर खुदा दुआ करते हैं। और देख तेरी बंदी ने होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से यूथ कॉन्फ्रेंस रखी है और लोगों को जमा करना चाहती है, और खुदा उसमें हर फिरका के हर मजहब के लोग आए। हम उनको खुदा तेरी खुदा वेलकम करते हैं ताकि वो तेरी खुदा पाखुदा जमायत में शामिल हो सके पाखुदा, और खुदा तुझ कुद्दूस को पहचान सके पाखुदा। मैं सारे इंतजाम पर तेरे रूह को मांगता हूँ पाखुदा। जब तेरी बंदी इंतजाम करे तो अपनी बंदी का हाथ बन जाना पाखुदा, और हर एक चीज में खुदा ओ तेरा रूह काम करे पाखुदा, तेरी कुमत काम करे, तेरी मदद आए पाखुदा। तो अपने फरिश्तेगान को भेजना पाखुदा ताकि चारों तरफ से लोग आए पाखुदा, मशरक मगरब शुमाल जनूब से लोग आए पाखुदा। जलाल के बादशाह इसी तरह तेरे बंदा ब्रदर सानिया पालका ने और खुदा तेरे हुजूर खुदा बहुत सारे लोगों की दरखास्त को रखा है, जबकि देख अज़ियतें मुसीबतें और ऐसी चीजें हमारे लिए रख छोड़ी हैं। और खुदा मैं आसाम के लिए, सूबा उड़ीसा के लिए और दूसरे सूबे का भी जो नाम लिया गया है पाखुदा, उसी यस्सु के नाम से तेरे जोर को मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ, ताकि तेरे लोग महफूज रहें, तेरे लोग तेरी पनाह में रहें। और खुदा मैं दुआ करता हूँ तेरी सारी टीम के साथ मिलकर पाखुदा, खादमाओं के साथ मिलकर पाखुदा, कि तेरा कुदरत और जोर वाला हाथ, तेरा हिफाजत वाला हाथ तमाम लोगों पर पड़ा रहे, तेरे लोगों पर पड़ा रहे, तेरे प्यारों पर, तेरे नाम लेवा पर, यस्सु के नाम से खुदा इज्जतों से मुसीबतों से महफूज करना। बेशक पाक कलाम में लिख दिया गया है कि हमें इनका सामना करना पड़ सकता है ओ खुदा यीशु मसीह नासरी, लेकिन फिर भी हम तेरे चेहरे का नूर अपने लिए मांगते हैं, तेरे चेहरे का नूर इनकी तरफ मतवज्जह हो। और खुदा तुम इनकी सिर्फ हिफाजत न करना बल्कि तुम पर रहम करना, बल्कि तुम पर बरकत देना यीशु के नाम से। देखता हूँ तेरे बंदा हरजीत के लिए मैं बाप बेटे रूहुल कुछ के नाम से ब्लेसिंग बरकत की दुआ मांगता हूँ, इनके शरीर के लिए, इनकी बॉडी के लिए। देखता हूँ ये जिस्म तूने तख्लीक किया है, ये बदन तूने तख्लीक किया है, ये बदन तेरा है। और यीशु के नाम से हर तरह की इरिटेशन, हर तरह की खारिश, हर तरह की चुभन, हर तरह की शुगर यीशु के नाम से जाती रहे। शुगर नॉर्मल हो, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। पाक कलाम में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे तो यीशु मसीह ने फरमाया है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरा ईमान है तेरा बंदा शिफा को पाएगा, तेरा बंदा जिंदगी और सलामती को पाएगा। पाखुदा तो अपने बंदा हरजीत के साथ हो, सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक तेरे खून में डिप करता हूँ, तेरे रूल को उसका मसा ठहरे। उनकी बेटी के लिए वो बाइबल ट्रेनिंग करती है, उसे अपने जलाल के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल कर पाखुदा। बेटे के लिए जो स्कूल जाता है खुदा मैं तेरा जोर मांगता हूँ, उसके हर एक चीज पर खुदा तुझसे इल्तिजा करता हूँ। तू जो मुहैया करने वाला खुदा है, तू जो यहोवा जरी है, हर एक चीज फरोवानी से मुहैया कर। इसी तरह बिल्कुल दीप के लिए खुदा पाखुदा और तेरा खादम है, तेरी वर्शिप करता है, तेरा कलाम सुनाता है मसीह यस्सु के नाम से। मैं उसके लिए खुदा उसकी फैमिली के लिए और तेरे खादम के लिए ओ खुदा तेरे रूल को उसका पहरा मांगता हूँ, तेरा रूल को उस अपनी लपेट में ले। जिस तरह तूने शहर यरूशलेम को पहाड़ों से घेरा है, अपनी उम्मत इसराइल को पहाड़ों से घेरा है, और अपने बंदा कुलदीप को चारों तरफ से घेर ले ताकि वो खुदा हर तरह की बरकत तुझसे हासिल कर सके यस्सु के नाम से। इसी तरह मैं ब्रदर सानिया पालका के लिए, उनके अजीज रिश्तेदारों के लिए और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा हमेशा तेरे हुजूर रखता है कलीसिया में से, उनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। देख खुदावंद मैं तेरी बंदी नुसरत भट्टी के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ। जबकि खुदावंद एक ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तूने अपनी बंदी को अच्छा खड़ा किया और अपने मजबा पर बिठाया, हमारे बीच में लेके आया, कलीसिया में लेके आया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ पाखुदा, अपनी बंदी को जल्द मुकम्मल सेहत देना, जिंदगी देना, सलामती देना, उसका साया अपनी बेटियों पर सलामत रहे यीशु के नाम से। पाखुदा मैं उनके शोहर के लिए बाप बेटे रूहुल कुछ के नाम से सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी, सलामती को मांगता हूँ।
उम्र की दराजी को मांगता हूँ दोनों के लिए, अपने बच्चों के बच्चे देखे। और इसी तरह मैं तेरी बंदी नसरीन अख्तर के लिए मसीह यस्सु के नाम से उनके बेटों के लिए, बहुओं के लिए, फैमिली के लिए, खामद के लिए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ, उम्र की दराजी की दुआ करता हूँ। और खुदा ने अपने बच्चों के बच्चे देखे पा खुदा, और उनके पोतरे के लिए जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती को मांगता हूँ। बेटों की आमदन पर, कारोबार पर, बिजनेस पर, सैलरी पर, जॉब पर तेरा बरकत वाला हाथ ठहर जाए पा खुदा। इन घरानों पर जो तेरे खादम तेरे हुजूर बैठे हैं, कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए। मैं अपने आप को तेरे हुजूर सरेंडर करता हूँ, झुकाता हूँ, तेरे रूह को, तेरे जोर को, तेरी कुव्वत को मांगता हूँ पाखुदा। हमारे बिगड़े काम बन जाए पाखुदा, यस्सु के नाम से। जो दरखास्त हमने तेरे हुजूर रखी हुई हैं, देखता हूँ तू जानता है, और तूने पूरी करना, ताकि मैं फिर तेरे नाम की गवाही दे सकूं पाखुदा, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकूं पाखुदा। जलाल के बादशाह हम दुआ करते हैं मौसम के लिए, मौसमों को बनाने वाला तू है। और खुदा गर्मी की शिद्दत को खुदा तुम्हें उनसे खुदा पाखुदा बर्दाश्त करने की सकत देना यस्सु के नाम से खुदा। जबकि आप जो है हर जगह बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, इनकी फ्लड भी है, लेकिन कुछ जगहों पर मौसम अच्छा भी है। खुदा फिर भी मैं तेरे उन प्यारों के लिए जिनको तूने खुदा इस दुनिया में भेजा है, तेरी पनाह को मांगता हूँ, तेरी हिफाजत में देता हूँ। और जिनके घर बह गए, और जिनको करंट लग गया, जिनकी छतें गिर गई, कुछ भी हो गया पाखुदा, डिजास्टर है पाखुदा, खुदा तू उनकी हिफाजत करना पाखुदा। इसी तरह जलाल के बादशाह हम दुआ करते हैं, और खुदा जिन मुल्कों में जंग है, लड़ाई है, नफरत है, यस्सु के नाम से नफरत खत्म हो, यस्सु के नाम से लड़ाई और जंग खत्म हो, और दुनिया पर अमन ठहरे पाखुदा। हमें अपने आमद सानी के लिए तैयार कर, यस्सु के खुदा जलाल के बादशाह हम तेरे मुंतजर रहें पाखुदा, हम तुझ पे आस रखे पाखुदा। और खास तौर पर इस वक्त मैं होली सेंट्री मिनिस्ट्री के लिए खुदा दुआ करता हूँ, तो इसकी हदों को यबीस की हदों की तरह बढ़ा, और खुदा इनको और ज्यादा खादम और पास्टर्स, और जो तेरे वर्शिपर हैं, और जो तेरे बिलीवर्स हैं, और जो तुझ पे निजात लाना चाहते हैं, ऐसे लोग मुहैया कर, ताकि वो सही तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुदा तेरे साथ साथ चल सके, मिनिस्ट्री के साथ साथ चल सके पाखुदा। जलाल के बादशाह आज इन लोगों के लिए जो तेरे हुजूर बैठे हुए हैं पाखुदा, मैं इनके खानदानों के लिए, इनके खानदानों में जितने भी अफराद हैं, एक एक के लिए तेरे पाक रूह का मस्सा मांगता हूँ, तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरा आसमान के घरानों पे खुल जाए पाखुदा, कभी किसी चीज की कोई कमी न रहे। आज की सारी इबादत का इज्जत, ऑनर और जलाल हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है, आमीन। आमीन। कल मैं बरकत अदा करें भाई हरजीत। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਪਾਸਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦੀ ਕਲਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। आमीन।